اچھا، ہم لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کا فیض چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے فیض ملے، ہمیں ان کی توجہات حاصل ہوں، ہمیں ان کی روحانی مدد حاصل ہو، ہمیں روحانی اشارے ہوں، یا پھر ہمیں بزرگوں کا فیض ملے. ٹھیک ہے، فیض کی بھی اقسام ہوتی ہیں نا بہت ساری. ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہمیں بزرگ کا فیض ملے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے اس آن لائن کلاس کے اندر، جو ہماری یہ کلاس ہو رہی ہے اس وقت آن لائن، کہ ہمیں بزرگوں سے فیض اسی صورت میں ملے گا جب ہم بزرگوں کے طریقوں پر رہیں گے، بزرگوں کی تعلیمات پہ رہیں گے. اب ہم بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ جائیں، بزرگوں کی وہ باتیں جن کو ماننے کی وجہ سے ہمارا نفس کمزور پڑتا ہے اور ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، ان باتوں کو تو ہم چھوڑ دیں. دنیا داری میں ہم پڑ جائیں، دنیا پرستی میں ہم پڑ جائیں، جھوٹ ہم بولیں، فراڈ ہم کریں، عوام الناس کو دھوکہ ہم دیں، پیسے کی، ڈالرز کی، پاؤنڈز کی، ریال کی محبت کو دل میں رکھیں اور اس حد تک وہ بڑھ جائے کہ ہم دھوکہ دینے پر مجبور ہو جائیں. حقوق العباد ہم ادا نہ کریں، نمازوں کی پابندی ہم نہ کریں، نفل عبادات کا اہتمام ہم نہ کریں، اور ریاضت و مجاہدہ ہم نہ کریں، اور پھر بھی ہم یہ چاہیں کہ ہمیں بزرگوں کا فیض مل جائے. تو کیا ہمیں فیض مل پائے گا؟ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے بزرگوں سے فیض نہیں ہو رہا ہے، ہم روحانی عمل پڑھ رہے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو طریقہ کار بزرگوں نے فیض لینے کے بتائے ہیں، جن کی تعداد بے شمار ہے، اب اس کی وضاحت بھی آپ کو دے دوں گا میں. اور آج ہی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جسے آپ چاہیں تو عام کر دیں. وہ تمام لوگ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض چاہتے ہیں، وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور آج جو میں عمل بتاؤں گا وہ ہر خاص اور عام کے لیے ہے اور انتہائی آسان عمل ہے. یہ جو عمل ہے، یہ عمل روحانی سفر کے وہ مسافر بھی کر سکتے ہیں جن کا سفر دشوار ہو رہا ہے. یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے روحانیت حاصل ہو رہی تھی لیکن اب نہیں ہو رہی ہے، ہمارا روحانی سفر رک گیا ہے، ہمارے اندر سے روحانی پاور کم ہو چکی ہے. تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑی اپنی طرف بھی توجہ کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی عادتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، ہم کہیں خود تو غلطی پر نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، یا ہم رزق حلال نہیں کما رہے ہیں، یا ہم بزرگوں کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، یا ہم اپنے مرشد کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں، جو ان کی تعلیم و تربیت ہے، اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. تو پھر اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر ہم جیسا فیض چاہتے ہیں نا ویسا فیض ہمیں نہیں ملے گا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اپنی اصلاح کریں گے ہم سب سے پہلے، اور استغفار اور درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے. پھر جب ہم بزرگوں کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں گے، جس سے ہمارا بھی فائدہ ہے اور جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، اور جو روحانیت کے اصول ہیں، تو پھر جب ہم بزرگوں سے فیض لینے کے لیے کوشش کریں گے، کوئی روحانی عمل کریں گے، تو پھر ہم فیض یاب ہوں گے، اور لوگ ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ اپنی اصلاح، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر کامیاب انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پچھلے مہینے بھی ہماری ایک لانگ کلاس ہوئی تھی، یعنی کافی لمبی ہماری وہ کلاس چلی ہے آن لائن. اس میں نے یہ بات 2 مرتبہ دہرائی تھی کہ کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے نا بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، جن میں ایک کوالٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں، اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو اگر ہم اپنے اندر نہیں جھانکیں گے اور اپنے اندر ایپ کو تلاش نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو اور دوسروں کے ایپ کو تلاش کرنے میں لگ جائیں گے، تو یہ اہل روحانیت کا طریقہ نہیں ہے. تو ہم پہلے اس طریقے سے ہٹ گئے. تو سب سے پہلے ہم نے خود کی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روحانی عمل بتاؤں گا، اس میں دو چیزوں کو شامل کروں گا. ایک عمل ہوگا فیضیاب ہونے کے لیے، اور ایک عمل ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نگیٹیوٹی ہے تو وہ نگیٹیوٹی بھی ریموو ہو جائے گی. آج جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ طریقہ کار آپ سب کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں کو بھی جو جادو جنات کی وجہ سے متاثر ہیں، نگیٹیوٹی کی وجہ سے متاثر ہیں، نگیٹیو انرجی کی وجہ سے متاثر ہیں، نظر بد کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یا ان کو اپنی کاموں میں کچھ رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں،
वो भी इस अमल को कर सकते हैं जो दूसरा अमल बताऊंगा, और जो पहला अमल बताऊंगा वो जो लोग फैज़ हासिल करना चाहते हैं या उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले मैंने किया है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा, हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। तो इस रूहानी सफ़र के अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि आपने ख़ुद पर तवज्जो देनी है। याद रखिएगा, जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात हैं उन्होंने बुज़ुर्गों से फैज़याब होने के बेशुमार तरीके बताए हैं, जिनमें कुछ तरीके रियाज़त वाले हैं, कुछ तरीके मुशक्क़त वाले हैं, कुछ तरीके मेहनत वाले हैं, और कुछ तरीके आम लोगों के लिए है ही नहीं। वो उन्हीं के लिए जो रियाज़तों में मशगूल हैं, और उनके भी फिर दर्जात हैं जो मुख्तलिफ़ सलासिल में बताए गए हैं, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, साबरी हो, नक्शबंदी हो, सोरवर्दी हो, अबू उलाई हो, जहांगीरी हो, मदारवी हो, कलंदरिया हो, ठीक है। इसी तरह से बेशुमार सलासिल हैं जिसमें बुज़ुर्गों से फैज़याब होने के तरीके हैं दर्जा ब दर्जा। जैसे जैसे सालिक सफ़र करता रहता है उसके दर्जे के हिसाब से उसको तालीम व तरबियत मिलती रहती है। और कुछ दर्जे ऐसे हैं जो आवाम के लिए भी हैं, उन लोगों के लिए भी हैं जो साहिब रियाज़त नहीं है। तो महरूम कोई भी नहीं जाता, फैज़याब हर कोई होता है, कमी और कोताही अपने अंदर होती है। और जो कामिल पीर होता है उसका काम ही यही होता है, वो आपकी कमियों कोताहियों को निकाल कर दिखाए। और वो कैसे होता है, जब आप उसकी सोबत में जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं बस हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और इसी तरह से वीडियोस को देख कर देखें हम, और हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, और जो अमल बता रहे हैं हम उससे यानी कि उसकी सोबत ही इख्तियार ना करें। हमारे पास उससे मिलने का टाइम ना हो तो भी सोबत का मामला नहीं बन सकेगा, और अगर जो बता रहा है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है तो भी आपका मामला हल नहीं होने वाला। तो इस राह के अंदर सोबत जो है ना, वो बीज है। जब बीज ही नहीं होगा तो दरख्त नहीं उगेगा, जब दरख्त नहीं उगेगा तो ना साया होगा और ना ही उसमें फल लगेंगे। तो बुनियाद क्या है, सोबत। अगर आप बुज़ुर्गों का फैज़ चाहते हैं और अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आप या मैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हमें सोबत इख्तियार करनी होगी। सोबत के नतीजे में हमारी तरबियत होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, जब मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ तो इस पर भी नाराज़ हो जाते हैं। एक साहब ने 1 साल पहले मुझे फ़ोन करके ये बताया कि आप इतना सोबत करते हैं, लोग हमें परेशान करने लगे हैं, अब हम इतना टाइम कैसे दें। तो मैंने बोला, भाई जब आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप ये सिलसिला लेकर क्यों चल रहे हैं, कोई टाइम टेबल बनाएं। अब सोबत आप किसी तरह से भी हासिल कर सकते हैं। देखें, हर बुज़ुर्ग का अपना तरीका होता है, आप किसी के तरीके को किसी के तरीके पर नहीं थोप सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज़ करवाते हैं, उस कोर्सेज़ में वो टाइम देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से भी आप सोबत हासिल कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो। अब आप भी तो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं ना, आप भी बाहर रहते हैं। आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे सीखी हैं, सोबत के नतीजे में सीखी ना, आपने वीडियोस से तो नहीं सीखी। वीडियोस से तो आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, 4 साल से आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस को देख रहे थे, आपने खुद ही मुझे ये बात कही। आज कैसे सब कुछ हो रहा है, सोबत के नतीजे में। आप पर मैंने सख्ती की, आपको मैंने प्यार से पढ़ाया, ठीक है, समझाया बुझाया, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाई, मुख्तलिफ अमाल करवाए। ये किस तरह से हुए, आपके हिसाब से हुए। आपके अंदर जो कमियां थी वो वीडियोज़ में बयान नहीं कर सकता, मुझे क्या पता आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए सोबत शर्त है। तो आप किसी के भी मुरीद हैं या आप किसी के भी रूहानी शागिर्द हैं, क्योंकि देखें रूहानियत के अंदर 2 तरीक़ों से तालीम व तरबियत दी जाती है। एक बुज़ुर्ग हज़रात वो होते हैं जो बैत करके तालीम व तरबियत देते हैं, और एक वो होते हैं जो बैत नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर बैत का सिलसिला नहीं होता, तालीम व तरबियत का सिलसिला होता है। तो 2 तरीक़ों से आपको तालीम व तरबियत मिल रही होती है, राह सलूक की या रूहानियत की। तो आप किसी के भी शागिर्द हैं या मुरीद हैं, अपने मुर्शिद की सोबत में जाएं, अपने मुर्शिद की सोबत में बैठें, अपने मुर्शिद को टाइम दें और अपने मुर्शिद से कुछ सीखने की कोशिश करें और इस राह में आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। ये जितने बुज़ुर्ग थे इन्होंने रियाज़ती क्यों की, मुजाहिदात क्यों किए। हम बुज़ुर्गों की करामत के बारे में तो बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत सुनते हैं, कभी हमने उनकी रियाज़तों का हाल सुना, उनकी मुशक्क़तों का हाल सुना, उन्होंने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की कभी वो समझने की कोशिश की। तो इन चीज़ों पर भी गौर करना ज़रूरी है। और मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, सोबत के मामले में बहुत सख्त हूँ। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जब तक आप सोबत इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। तालीम व तरबियत आपको लेनी पड़ेगी। अब आप जदीद दौर के हिसाब से किसी तरह से भी ले लें, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ले लें, क्लास की सूरत में ले लें, कोर्स की सूरत में ले लें, जिस सूरत में आप ले सकते हैं। आप अपने शेख की, अपने रूहानी उस्ताद की सोबत में जाएं ताकि वो आपके हिसाब से आपको दवाई दे। आपके अंदर क्या मर्ज़ चल रहा है उसके हिसाब से आपको दवाई दे, आपकी इस्लाह करे वो, और आपकी ताकत और आपकी एनर्जी लेवल को देखते हुए और आपके मसाइल को देखते हुए और आपकी रोज़ाना की रूटीन को देखते हुए वो आपको तालीम व तरबियत दे और आपको सबक दे।
تو بہرحال ہماری بات اسی طرح سے چلتی رہے گی. پہلے میں آپ کو وہ عمل بتا دیتا ہوں. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ سے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو مشکل ترین ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو آپ کے درجے کے حساب سے آپ کو دیے جاتے ہیں. لیکن میں جو عمل بتا رہا ہوں بے شمار اعمالوں میں سے ایک عمل بتا رہا ہوں. مجھے بہت سارے عمل پتہ ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے دو طریقہ کار بتا رہا ہوں. اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی عمل پڑھ رہے ہیں، آپ عمل پڑھتے رہیں. آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، میڈیٹیشن کرتے رہیں. آپ روحانی مشق کر رہے ہیں، اسپریچول ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں. کوئی بھی انسان ہو، یہ سب کے لیے، سب اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ ہو تو آپ جن لوگوں کو بتائیں گے وہ آپ کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. اور جو لوگ مجھ سے سن رہے ہیں وہ میرے لیے دعا کریں. میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس پورے کلاس کے اندر جو میں نے اہم ترین گفتگو کی ہے، جو کہ آپ کی زندگی پر مبنی ہے، یعنی کہ ہم نے خود کے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہیں، اس معاملے میں جو گفتگو کی گئی ہے اس پہ ضرور عمل ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ اپنا عمل کرتے رہیں. آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. درود پاک پڑھیں گے 40 مرتبہ. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورہ مزمل، اور 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے 70 مرتبہ سورہ اخلاص. اس کے بعد پھر 40 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ اسے ایصال ثواب کریں گے سب سے پہلے. اور خصوصی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ اس کا ایصال ثواب خصوصی طور پر کریں گے. پہلا کام تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ ایصال ثواب کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے مراقب ہو جانا ہے. اور مراقب ہونے کے بعد پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے. مراقبات میں نے آپ کو تعلیم کی میں اپنے شاگردوں کو بھی تعلیم کیے ہیں کہ بزرگوں سے فیض لینے کے کیا مراقبات ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے درجات ہیں نا، میں تو درجہ بدرجہ تعلیم کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں جنہوں نے میڈیٹیشن کی تعلیمات نہیں لی ہیں، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا ضروری ہے. سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، صاف ستھری بات کر رہا ہوں، ورنہ مراقبے کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے تعلیم و تربیت نہیں لی ہے وہ بھی محروم نہ جائیں. بس وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنے ذہن کو تمام خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اپنے دل سے تمام لوگوں کو معاف کر دیں، بغض حسد کینے کو نکال دیں، جھوٹ فریب کی زندگی سے باہر آئیں. پیسے کمانے ہیں تو پیسے کمائیں، رزق حلال کمائیں. 1000 کمائیں، لاکھ کمائیں، کروڑ کمائیں، ارب کمائیں، رزق حلال کمائیں. اور سب کی نفرتوں کو دل سے نکال دیں، بالکل خالی کر لیں اپنے آپ کو، سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں. اس کے بعد مراقب ہو جائیں اور تصور میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کو دیکھیں اور یہ تصور قائم رکھیں کہ حضور غوث پاک کا فیض آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے. یہ 15 منٹ کی میڈیٹیشن سے سٹارٹ کریں، اس کو آدھے گھنٹے تک لے جائیں. اچھا، جن لوگوں کو میڈیٹیشن کا پروسیس نہیں ہے نا، وہ بس سمپل اس طریقے سے کریں. اور لیکن جن کو میڈیٹیشن کے پروسیس پتہ ہیں، جن کو میں نے سمجھا دیے ہیں، وہ اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے پھر بزرگوں سے فیض لینے کے جو طریقے میں نے ان کو تعلیم کیے ہیں مختلف اپنی کلاسز کے اندر، پھر وہ اس پر عمل کریں گے. پھر وہ اس طریقے پر عمل نہیں کریں گے، یہ عام لوگوں کے لیے، تاکہ تمام لوگ فیض یاب ہو سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصے جب اس پر عمل کریں گے، دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے، آپ کسی کو بتائیں گے یا جو لوگ بھی سنیں گے اسے، تو وہ دیکھیں گے ان کو فیض حاصل ہونے لگے گا. ایک بات خاص طور پہ اپنے خیال میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، چاہے آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، تو اس عمل سے پہلے آپ اپنے سلسلے کے شجرے کو پڑھیں گے. اور آپ اگر کسی سے بیعت نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ شجرہ نہیں پڑھیں گے. جو اہل سلسلہ ہیں وہ پہلے اپنا شجرہ پڑھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے. اور جو اہل سلسلہ نہیں ہیں وہ پھر جو طریقہ کار بتائے اس طریقے سے اسے پڑھیں گے اور کریں گے. اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ جب بھی اس طرح کے عمل کیا کریں تو سب سے پہلے اپنا بدنی حصار بھی کیا کریں، کیونکہ نفس اور شیطان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے حصار ضرور کرنا ہے. سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں، اس کے بعد پھر میڈیٹیشن یا مراقبے کو یا کسی بھی عمل کو شروع کیا کریں. میں اکثر و بیشتر لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میری لاسٹ ٹائم بھی جب لائیو ٹرانسمیشن ہوئی تو اس میں میں نے کافی مرتبہ یہ بات کہی ہے. دوسرا طریقہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر بار بار بلیک میجک ہو رہا ہے، بار بار ان کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس کا آسان ترین میں حل بتا رہا ہوں. ایک گلاس پانی لیں، ایک تیل کی شیشی لیں اور کچھ لونگ لے کر اپنے سامنے رکھ لیں. اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ مزمل
7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 40 مرتبہ یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ خود پر دم کریں، پانی پر دم کریں، لونگ پر دم کریں۔ اس عمل کو کنٹینیو 21 ڈیز تک جاری رکھیں۔ ہفتے والے دن اور منگل والے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ پانی کو پینا شروع کر دیں اور تیل کو اپنے سر پہ لگایا کریں، اور لونگ جو ہے نا 3 عدد لونگ کو رات میں کسی کپڑے میں لے کر اپنے بازو پر باندھ لیں، صبح جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار کر ان لونگوں کو جلا دیا کریں۔ 21 ڈیز تک ایسے کرتے رہیں۔ پڑھنے سے پہلے جو سمپل سی بات ہے ہمیشہ بتاتا ہوں، سب سے پہلے آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، سب سے پہلے آپ خود کا حصار کریں گے، پھر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بلیک میجک نگیٹیوٹی ریموو ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصال ثواب کا بھی اہتمام کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں۔ تو یہ 2 آسان ترین عمل میں نے آج کے سیشن میں نے بتائے ہیں۔ باقی بزرگوں سے فیض لینے کے نا اور بھی بے شمار طریقے ہیں، تو آگے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، اور اب کی مرتبہ جو طریقہ بتاؤں گا نا اس میں تھوڑی سی ریاضت ہے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بھی۔ لیکن آج میں نے جو طریقہ بتایا یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ ہی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اب ہم یہ ہے کہ کچھ میڈیٹیشن کے اوپر، کچھ ہیلنگ کے اوپر اور 3rd آئی کے اوپر اب میری جو ہے نا گفتگو شروع ہونے والی ہے، تو اب ہم 3rd آئی پر کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کی آن لائن کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 5 منٹ کا وقفہ لیں، آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں، پانی وانی پئیں، اور پھر دوبارہ سے میری کلاس کو جوائن کریں۔ آج ہم 3rd آئی کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے جو کہ انتہائی اہم ترین ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے سننے کے بعد آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، یعنی کہ اس کی حقیقت جو ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کہانیوں کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو آج میں وہ کھول دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھی کلاس میں۔